ایک چیز میں کلیئر کر دوں، آج کے ہمارے جو مذاکرات تھے اس میں ایکچولی ہمارے تقریباً سارے لوگوں نے بیٹھنا تھا، لیکن چیف منسٹر کے پاس پری اسکیجولڈ میٹنگ تھی کیبنٹ کی، تو وہ ان کو اٹینڈ کرنی پڑ گئی۔ پھر عمر ایوب صاحب واز ان پشاور ہائی کورٹ، سلمان راجہ صاحب واز ان لاہور ہائی کورٹ۔ ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ کل پہ لے جائیں، لیکن وہ گئی نہیں۔ لیکن آج جو تھا میٹنگ، وہ ایک کائنڈ آف پریلیمنری ڈرافٹ جو تھا وہ پریزنٹ کیا گیا جو اپوزیشن کی طرف سے، ہماری طرف سے، جس پہ کچھ ریکوائرمنٹس تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا پورا چارٹر ہے ڈیمانڈ کا، وہ جو نیکسٹ اسکیجولڈ میٹنگ ہے آن دا 2 جنوری، اس پہ پریزنٹ کیا جائے گا۔ فی الحال ہم نے 2 چیزیں گورنمنٹ کو کمیونیکیٹ کی ہیں آن انسٹرکشنز آف عمران خان صاحب۔ پہلی چیز ہے ریلیز آف دا پولیٹیکل پرزنرز انکلوڈنگ عمران خان صاحب، اور دوسری چیز ہے وی وانٹ انڈیپینڈنٹ ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن آن May 9th اینڈ آلسو آن دا 26 نومبر، جو اسلام آباد میسیکر ہے جس میں ہمارے 13 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، کچھ 40 کے لوگ ارد گرد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن کی سرجریز ہوئی ہیں، اور اس میں کچھ لوگ مسنگز بھی ہیں۔ تو ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، اس پہ اگر بات چیت ہوتی ہے تو then we can move forward، ادروائز گورنمنٹ کو کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی۔ اس میں ابو سر صاحب یہ کہاں تک جو یہ ایلیمنٹ ہے نا اس کا کہ ایک دن میں تو یہ معاملات حل ہوں گے نہیں، میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ایک لانگ ڈرون پروسیس ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھار بے صبری بھی ہوتی ہے، فرسٹریشن بھی ہوتی ہے۔ تو خان صاحب کی طرف سے کتنا کو زیادہ ایک لیوے دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے دن سارے احکامات یا سارے جو آپ کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، تو کیا ایسا تو نہیں کہ اچھا جی 2-4 میٹنگز کرو اور نہیں ہو رہا تو پھر آپ کہیں گے اچھا جی نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے وی آر واکنگ آؤٹ، بات ختم؟ کتنی پیشنس ہوگی عمران خان صاحب؟ دیکھیں فواد صاحب، ڈیمانڈز تو ہماری اگر آپ اس طرح دیکھیں نا ہماری زیادہ ہیں۔ ہم نے ابھی فرسٹ ٹو اسٹارٹ کک آف دا پروسیس، کہ سوئچ بٹن لگانے کے لیے اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، ہم نے 2 ڈیمانڈز ابھی گورنمنٹ کے سامنے رکھی ہیں، اور نیکسٹ ڈیٹ پہ فردر ڈیٹیل میں ان سے بات بھی کریں گے جو 2 جنوری ہے۔ اور جہاں تک فواد صاحب اس میں بات ہے، دیکھیں اس گورنمنٹ از ان پاور، ہم اپوزیشن میں ہیں۔ اب حکومت کو اس میں تھوڑی سی اگر ہمیں کچھ اچھے سائنس نظر آئیں گے، جیسے کہ اگر آپ فار انسٹنس اس وقت خان صاحب کیوں جیل میں ہیں، دیکھیں جتنے کیسز تھے ان کے اوپر جس میں کنوکشن بھی ہوئی ہے، جس میں وہ اریسٹ بھی ہوئے، انڈر ٹرائل کیسز تھے، ان میں ادھر ان کو بیل گرانٹ کر دی گئی، یا ان کی کنوکشن سیٹ اسائڈ ہو گئی، یا ان کی سینٹینس جو تھی وہ سسپینڈ ہو گئی۔ لیکن ان کی کنٹینیوس انکارسریشن کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے ابیوز آف ایگزیکٹو پاور بائی دا گورنمنٹ آف دا ڈے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ایک کیس میں باہر آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا دوسرے کورٹ کیس میں ان کو آلریڈی ریمانڈ گرانٹ ہو چکا تھا، یہ وہ اریسٹ ہو چکے تھے، ان کا اریسٹ جو ہے افیکچویٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو دس ابیوز آف پاور ہیز ٹو اسٹاپ۔ کہیں پہ گورنمنٹ کو فل اسٹاپ لگانا پڑے گا، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو دین تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی اس میں اپنی جو پاورز ہیں اس کو چیک کرنا پڑے گا، اور ایک بات بالکل آنی پڑے گی دونوں طرف سے۔ لیکن جو کی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں مظہر صاحب، آپ ظاہر بات ہے آپ پارٹی میں آپ کا بڑا اہم رول بھی ہے، اور امپورٹنٹ اسٹریٹجک ڈسکشنز ہوتی ہیں، آپ یو آر پریوی ٹو دیٹ۔ یہ بتائیں کہ یہ تو کلیئرلی دیکھیے جو فیبرری کے الیکشن کے بعد جو پی ٹی آئی کی پوزیشن تھی وہ بہت سٹرونگ تھی، اتنا بڑا مینڈیٹ آپ نے کہا کہ آپ کو ملا ہے، اور یہ نظر آ رہا تھا، لوگوں کو پتا تھا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ووٹ جو ہے وہ پڑا ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی جو خان صاحب کی جو جرنلسٹ سے ملاقات ہوئی ہے پچھلی، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تو اپنی قیادت کو کہتا ہوں کہ اس ٹائم کھڑا ہونا تھا، اس ٹائم شور کرنا چاہیے تھا، اس ٹائم آ کے آپ لوگ بیٹھ گئے اور آپ لوگوں نے ٹف پوزیشن نہیں لی۔ تو خان صاحب یہ فیل کر رہے ہیں کہ بیڈ ٹائمنگ ہوئی ہے، لیڈرشپ نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ تو ابو ذر صاحب انٹروسپیکشن جماعت میں کتنی ہو رہی ہے، یہ ریئلائزیشن کہ پچھلے سال میں 10 مہینے میں 11 مہینے میں پارٹی سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں سے کیا سیکھا ہے، یہ پروسیس انڈر وے ہے پارٹی میں؟ دیکھیں فہد صاحب، اگر آپ اس طرح دیکھیں، اس اینگل سے دیکھیں انسان ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، خاص کر جب ان کے چیئرمین جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے وہ جیل میں ہو، اور ان سے ایکسیس بھی اتنی آپ کے آرام سے نہ ہو۔ اس وقت ہمارا کوئی پولیٹیکل لیڈر خان صاحب سے پچھلے 4 مہینے میں نہیں ملا، صرف لائرز ہی مل رہے ہیں اگر آپ ایسا اس طرح دیکھیں تو۔ وہاں پہ ایکسیس کا ایشو ہے، تو کمیونیکیشن کا پرابلم آتا ہے، آپ کو بہت سارے ایشوز آتے ہیں، تو غلطیاں تو ہوتی ہیں، یہ تو میں مانتا ہوں، آئی ایگری غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا وہ غلطیاں جو ہیں جتنی ہیں اس کی وجہ سے جو تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، کیا وہ ڈیزرو کرتے تھے؟ دونوں طرف غلطیاں کیا میں نے اگر 185 سیٹس جیتی ہیں ایز پر فارم 45،
اگر میں نے 185 سیٹس جیتی ہیں اس پر فارم 45 تو کیا اٹ واز ناٹ مائی رائٹ کہ میری وہ سیٹیں مجھے گرانٹ کی جائیں یا کسی سٹولن مینڈیٹ کے تحت میرے سے میری سیٹیں چھین کے فارم 47 کا ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے آپ کسی رجیم کو انسٹال کر دیں. بالکل آپ کا پوائنٹ جو پوائنٹ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. This is not a justification. ٹھیک ہے, تھوڑی سی کانورسیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں جو آپ کی پوزیشن ہے, آئی ایگری وتھ یو, جو پاکستان تحریک انصاف کو جو کچھ جس طرح کا مینڈیٹ ملا, پھر ان کے اوپر جو سختی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو گورنمنٹ سے غلطیاں ہوئیں, اور آج کے پروگرام میں میں وہ بات بھی کر رہا ہوں, اچھا اسٹیبلشمنٹ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, بالکل ہوئی ہیں. آج کے دن میں یہ نقطہ اس لیے اٹھا رہا ہوں ابو ذر صاحب, کیونکہ آج ایک طریقے سے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ تمام فریقین سال ڈیڑھ لڑ کے آج مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئے ہیں. اچھا کیا آ گئے ہیں, لیکن انٹروسپیکشن سب کے لیے ضروری ہے, گورنمنٹ کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, پی ٹی آئی میں وہ انٹروسپیکشن کا پروسیس جب تک شروع نہیں ہوگا تو غلطیاں دہراتے رہیں گے. یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے ابو ذر صاحب کیونکہ یہ جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے یہ بڑا ہی نازک سا ہے, اور اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف یہ ایکنالج کرتی ہے کہ وی کوڈ ہیو ڈن تھنگز ڈفرنٹلی ان دی لاسٹ 1 ایئر, تو شاید اب سے آگے جو ہے معاملات تھوڑے اور میچورٹی سے ہوں. ہاؤ ہوپ فل آر یو, کیسا ہوگا؟ دیکھیں میں بڑا پرنسپلز پہ بلیو کرتا ہوں ایز اے لائر. میری ٹریننگ جس طرح کی ہوئی ہے, میرے خیال سے اس سارے ایشو کا اگر ہم ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں, اس کا ایک بڑا آسان سا حل ہے جو بڑے آرام سے پرابلم سارے ریزالو ہو سکتے ہیں. آپ کو نہ کسی سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی سے فیور کی ضرورت ہے. اس کا ایک ہی سلوشن ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے آئین پاکستان, مجھے وہ گائیڈ کرتی ہے میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے ایز اے پرائم منسٹر, ایز اسٹیبلشمنٹ ایون, یا ایز اپوزیشن پارٹی, یا کوئی بھی اس ملک کا شخص یا شہری جو ہے اس نے کس طرح اپنے آپ کو گورن کرنا ہے, اور آپس میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا کیا ریلیشن شپ ہوگا اس کو بھی وہ گورن کرتا ہے. اگر ہم اس کو رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں, فار انسٹنس اب اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی ہے, اگر ہم جوڈیشل پروسیس کے اندر یا ایگزیکٹو پروسیس کے اندر, الیکٹورل پروسیس کے اندر, یا ایون پارلیمنٹری پروسیس کے بھی اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول اگر ہم سب مل کے اس کو ختم کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں, کیونکہ آئیڈلی تو ختم ہونے میں ٹائم لگے گا, لیکن اگر ہم کر لیں تو میرے خیال سے جتنے پرابلمز ہیں پاکستان کے وہ بڑے آرام سے ریزالو ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے تمام الیکشن پروسیس اگر ہمارا, اس کے لیے تمام جماعتوں کو, تمام سیولین سٹیک ہولڈرز کو, تمام پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا اور یہ کنسنسس کرنا پڑے گا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو جو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو ایک لیجٹیمیٹ اپوننٹس ماننا پڑے گا. انہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے تو چور ہیں, ڈاکو ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اب باقاعدہ طور پر ان سے بات کرنے کو تیار ہے, یعنی کہ ناٹ جسٹ یہ جو مذاکرات ہیں بٹ تھوڑا سا چینج ان مائنڈ سیٹ کہ ساری سیاسی جماعتوں کو ایک کامن ایجنڈا پہ جو ہے وہ اگری کرنا چاہیے. یہ کیا اس کے لیے آپ لوگ ریڈی ہوں گے؟ کہ فہد صاحب دیکھیں, اس وقت دیکھیں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو ہے وہ بینیفیشری کون ہے اس پورے سسٹم کا, اس پوری انٹرفیرنس کا. وہ تو آف کورس اگر میں ایز اے نیوٹرل مائنڈ سے بھی دیکھوں, میں پی ٹی آئی کا نہ بھی ہوں, تو اس وقت جو پورے انٹرفیرنس کا جو بینیفیشری ہے, بے شک وہ الیکٹورل پروسیس میں ہو یا جوڈیشل پروسیس میں ہو, وہ اس وقت کا سٹیٹس کو ہے تو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے. تو کیا یہ گورنمنٹ اس حد تک جائے گی؟ کیا اس طرف اگر یہ انٹرفیرنس ختم ہوتی ہے تو کیا مجھے تو اس گورنمنٹ کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ بڑی ویک ہے, کیونکہ جب آپ ایک سٹولن مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہو, کسی انٹرفیرنس کے تحت آپ کو انسٹال کیا جاتا ہے, لیکن شروع تو کہیں سے کرنا پڑے گا. مطابق آئین کے مطابق چیزیں ہونا شروع ہو گئی, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت کی فاؤنڈیشن جو سپر سٹرکچر ہے